بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے لفظ مجذوب کا معنی اور اس کا مفہوم بیان کیا، اور ساتھ ہی حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہونے اور ان کو وہاں جانے سے روک دیے جانے کا واقعہ سنا۔ پھر حضرت موسیٰ سہاگ واپس ہندوستان تشریف لائے اور حضور محبوب الہی کے مزار پاک پر پہنچے۔ اب یہاں کیا واقعہ درپیش آیا، اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، ان قافلے والے بزرگ کے مشورے پر حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہندوستان تشریف لائے اور حضور محبوب الہی کے مزار پاک پر گئے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنی داڑھی اور مونچھ کو منڈا دیے، عورتوں کا لباس پہنا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی اور گلے میں ڈھول لٹکا کر انہی عورتوں جیسا حال بنا لیا جن پر آپ نے اعتراض کیا تھا، اور پھر اپنا قصور معاف کرانے کے لیے آپ سرکار نظام الدین اولیاء کے مزار پاک پر گئے اور مزار پاک کا طواف کرنے لگے۔ طواف کرتے کرتے اچانک آپ پر تجلیات ربانی گری اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اسی بے ہوشی میں آپ پر اسرار الہی ظاہر ہو گئے، سارے حجابات اور پردے اٹھ گئے اور ذرا دیر میں آپ کیا سے کیا ہو گئے۔ حضور محبوب الہی کے آستانے پر اسی لباس میں آپ پر جذبی کیفیت غالب آئی اور آپ مست و بے خود ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ کے شاگردوں نے آپ سے کہا کہ حضور، آپ نے یہ کیا حال بنا لیا ہے، آپ یہ لباس اتار دیجئے۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے اسی لباس میں حاصل ہوا ہے، تو بھلا اب میں اس کو کیسے ترک کر سکتا ہوں۔ بس اسی دن سے آپ کا یہ حال تھا کہ عورتوں کا لباس پہن کر، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر آپ ہجڑوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگے، ان کے ساتھ رہتے، گاتے بجاتے اور دھمال ڈالتے رہتے، اور آپ کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوا کرتا تھا کہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ۔ اسی حال میں آپ گجرات کے شہر احمد آباد تشریف لائے۔ یہ زمانہ سرکار شاہ عالم کی حیات ظاہری کا تھا۔ حضرت موسیٰ سہاگ یہاں پر بھی اسی حال میں رہتے اور ہجڑوں کے ساتھ پھرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شہر کے کچھ علماء وغیرہ نے آپ کو پکڑا اور آپ پر سختی کی کہ کیا عورتوں کا یہ سرخ لباس پہن کر گھومتے ہو، لو یہ سفید کپڑے پہنو اور چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں۔ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے سرخ کپڑے اتروا کر سفید کپڑے پہنا دیے گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ سہاگ کچھ بولے نہیں اور خاموشی سے ان کے ساتھ گئے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سچے مجذوب کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ سہاگ نے بھی ان کو کچھ نہ کہا اور خاموشی کے ساتھ سفید کپڑے پہن کر مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں جیسے ہی امام نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہا تو آپ کا وہ سفید لباس قدرتاً سرخ یعنی لال ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ سہاگ نے فرمایا کہ میرا خاوند حی لا یموت ہے، وہ کبھی نہ مرے گا، اور یہ لوگ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ کچھ جاہل لوگ آپ کے اس جملے پر اعتراض کرتے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اگر ان جملوں کے معنی کو اچھی طرح سمجھا جائے تو اعتراض کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خاوند، خاوند یہ لفظ خداوند کا مخفف یعنی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مالک، اور بیوہ کا معنی لغت میں ہے اکیلا اور تنہا۔ اسی لیے جب کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اسے بیوہ کہتے ہیں، یعنی وہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جملوں کا صحیح معنی یہ ہوا کہ میرا مالک یعنی اللہ حی لا یموت ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور یہ لوگ مجھے بیوہ یعنی تنہا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک مجذوب ولی کامل ہے۔ مجذوب اپنی زبان سے جو بھی کہے اس پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل ہم نے پہلے پارٹ میں بیان کر دی ہے۔ آخر میں یہ
کہ کسی صورت میں بھی حضرت موسیٰ سحاگ پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان لوگوں نے آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ شہر احمد آباد میں قحط پڑا اور بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ سب لوگ حیران پریشان ہو کر حضور محبوب باری سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور دعا کے لیے عرض کیا۔ سرکار شاہ عالم نے فرمایا کہ شہر کے اس علاقے میں کچھ ہجڑے ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں، انہی میں ایک بزرگ ہے موسیٰ نام کے، جو عورتوں کے لباس میں ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں۔ تم سب لوگ ان کے پاس جاؤ کیونکہ بارش انہی کی دعا سے ہوگی۔ سرکار شاہ عالم کے کہنے پر سب لوگ اس علاقے میں گئے۔ وہاں پر کچھ ہجڑے گا رہے تھے اور ناچ رہے تھے اور حضرت موسیٰ سحاگ ان میں ڈھول بجا رہے تھے۔ لوگ آپ کو پہچان گئے اور آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور بارش کے لیے دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی، میں تو ایک گنہگار سیاہ کار بندہ ہوں، وہ موسیٰ کوئی اور ہوں گے، ان کو جا کر تلاش کرو۔ لیکن سارے لوگ بہت اصرار کرنے لگے۔ جب لوگوں کا اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو آپ نے اپنے انداز میں فرمایا کہ شاہ عالم نے میرا راز فاش کر دیا، اگر میں ان کا راز کھول دوں تو کیا ہو۔ اس طرح آپ نے کچھ اور بھی جملے کہے۔ پھر آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اپنی چوڑیوں کی طرف کرتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ میہ یعنی بارش دیجئے یا سہاگ لے لیجئے۔ آپ پتھر سے چوڑیاں توڑنے ہی والے تھے کہ آسمان میں بادل گھر آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ جب آپ کی ولایت ظاہر ہو گئی اور راز فاش ہو گیا تو آپ نے دنیا میں رہنا گوارا نہ کیا۔ آپ نے زمین پر ایک ٹھوکر ماری اور زمین کے اندر اتر گئے۔ آپ زمین میں سما گئے تو آپ کو نکالنے کے لیے زمین کھودی گئی۔ کھودنے پر جب آپ دکھائی دیے تو آپ زمین میں ایک طرف کھسک گئے۔ لوگوں نے وہاں کھودنا شروع کیا، پھر آپ تھوڑا کھسک گئے، پھر کھودا گیا تو پھر آپ کھسک گئے۔ شہر قاضی وغیرہ نے کہا کہ اب کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، مزار بنا کر پھول پیش کر دو۔ اس وجہ سے آپ کے 4 مزار پاک ہے۔ ان 4 مزار شریف سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور مزار ہے اور اس کے تعلق سے مشہور ہے کہ جب آپ کے مزار پر پھول وغیرہ پیش کر دیے گئے تو آپ نے اس جگہ اپنا سر پاک باہر نکالا اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے ایک مزار یہاں پر بھی ہے۔ یہ واقعہ 10 رجب المرجب ہجری 853 کا ہے۔ اور آپ کے وصال شریف کے تعلق سے ایک دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت آیا تو آپ بستر پر لیٹے اور وصال فرما گئے۔ آپ کے وصال کی خبر کشف کے ذریعے سرکار شاہ عالم کو ہوئی۔ سرکار شاہ عالم نے اپنے خلیفہ خاص حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ، شاہ موسیٰ واصل بحق ہو چکے ہیں، ان کے کفن دفن کا انتظام کرو، لیکن خبردار ان کی چوڑیوں کو ہرگز بھی ہاتھ مت لگانا۔ حضرت میاں احمد مخدوم آئے اور آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو دفن کیا۔ اور چونکہ حضرت موسیٰ سحاگ نے پوری زندگی اپنے آپ کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اس لیے آپ کے مزار شریف بھی 4 بنائے گئے۔ ان 4 میں سے آپ کا اصل مزار شریف کون سا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن پھر بھی پہلے والی روایت ہی زیادہ مستند اور مشہور ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ سحاگ رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ فیضان و کرم کا بہتا ہوا دریا ہے۔ آج بھی جب شہر میں بارش نہیں ہوتی تو لوگ آپ کے مزار شریف پر آتے ہیں اور بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے اولاد یا جن کے رشتے نہیں ہوتے، ایسے لوگ بھی آپ کے مزار پر آ کر فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جب احمد آباد تشریف لائے تھے تو وہ بھی حضرت موسیٰ سحاگ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر حاضری کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ کا مزار اقدس احمد آباد کے شاہی باغ علاقے میں آپ ہی کے نام سے مشہور قبرستان میں ہے۔
جہاں کئی ایک اولیاء کرام آرام فرما ہے۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کے پہلے پارٹ کی لنک بھی وہیں سے مل جائے گی، آپ اسے بھی ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔